حشر میں جائے گا، اور اس کا جو اعمال نامہ ہے، جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی سورہ الحاقہ کی، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس کے اندر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ اس روز کسی کی بات بھی، کسی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب وہ آدمی جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اس شخص کا نام اعمال میدان حشر میں اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نام اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ بڑا خوش و خرم ہوگا، وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ اب وہ اپنا نام اعمال لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، جیسا میں نے ایک طالب علم کی مثال آپ کو بتائی، وہ سارے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا اور بہت خوش ہوگا، اور یوں کہے گا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ میرا نام اعمال نامہ ایسا ہوگا اور میرا نام اعمال میرے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا۔ کیوں معلوم تھا؟ کیوں کہ وہ یہ محدود زندگی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے زندگی دی ہے، وہ اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے، تو وہ خوش و خرم ہوگا۔ اب زندگی کے اندر ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھی زندگی گزاریں گے تو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جنت ملے گی، اور جنت کے اندر آپ کو کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، آج تمہارے مزے اڑانے کا دن ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ تو ہم نے بہت دیکھا ہے، ہم بہت تقریریں سنتے ہیں، ہم نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، لیکن عمل سے کوڑے ہیں، عمل سے بے بہرا ہیں، عمل سے اپنے آپ کو چراتے ہیں، بچاتے ہیں۔ ان کا نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، پشت کی طرف سے دیا جائے گا، اور یہ یوں کہے گا، اس وقت خون کے آنسو روئے گا اور کہے گا کہ کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ لیکن اس وقت کا رونا، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں کھانے کی اور پینے کے لیے جو جو چیزیں قرآن میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اس میں بات یہ لکھی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے ایسا پھل دیا جائے گا جو اس کے حلق کے اندر اٹک جائے گا، کانٹوں دار کڑوا پھل ہوگا، نہ تو وہ نیچے جائے گا اور نہ اوپر آئے گا، بس یہ آ کرتا رہے گا، اور اسی طریقے سے مصیبت میں پڑا ہوگا۔ خون اور پیٹ جو ہے اس کے مقدر میں کھانے اور پینے کے لیے چیزیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب جتنے بھی ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کا شعبہ صرف جنت اور دوزخ نہیں، ایمان کا شعبہ صرف نماز اور روزہ اور زکوٰۃ نہیں، بلکہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، اور ان شعبوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں، بلکہ برت کے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بھی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
بہترین اخلاق جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، غلام کے ساتھ، آقا کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر ایک بوڑھی ماں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے. وہ اس لیے جا رہی ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، وہ انہی کا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں چاہتی کہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑے اور نبی کی ہو جائے. اس لیے یہ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے. اپنا گھر کا سامان باندھا اور دروازے کے باہر روڈ پر کھڑی ہو گئی کہ کوئی مزدور ملے اور وہ مزدور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے. کہ دیکھا کہ ایک نوجوان یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماں جی کیا آپ کو مزدور کی ضرورت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کی منزل کی طرف چل دیے. چلتے چلتے ماں سے بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور ماں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے چلی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا اس مکے میں ایک ایسا نوجوان آیا ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو منع پھسلا کر اپنی بات بتاتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے اور ہمارے مذہب سے اس کو ہٹا دیتا ہے. اس لیے میں اس مکے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں. بیٹا تم کو نصیحت کرتی ہوں کہ تم بھی اس سے بچ کر رہنا. یہ بات کرتی چلی جا رہی ہے کہ منزل آ گئی اور اس منزل پر اس نے کہا کہ میری منزل آ گئی، میرا سامان رکھ دیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اپنے سر سے اتارا اور نیچے رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. تو ماں نے کہا بیٹا مزدوری تو لیتے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اس کی یہ بھی کوئی مزدوری ہوگی، یہ بھی کوئی کام تھا، کوئی اور کام ہو تو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری نہیں دی اور چلتے وقت اس بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا ایک نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو کہ نوجوان ہے، اس کا نام محمد ہے، آپ اس سے بچ کر رہنا، اس کے قریب مت جانا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن چکے اور جا رہے تھے تو اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ. آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ ماں میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمد ہوں. جیسے ہی اس بوڑھی ماں نے سنا کہ آپ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے بچ کر میں مکہ چھوڑ کر نکلی ہوں اور جن کا چرچا مکے کے اندر ہے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار یہ ہے. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں آج جتنا ضروری ہے نماز پڑھنا، جتنا ضروری ہے حج کرنا، جتنا ضروری ہے روزہ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اتنا ہی ضروری ہے اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے اخلاق کو برتنا. اور وہ اخلاق جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جاتے ہیں، ایک خاتون آپ پر کوڑا پھینک دیتی ہے، آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو چڑھانے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے روز کوڑا پھینکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گزرے تو کوڑا پھینکنے والی خاتون نہیں تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کیا ہوا؟ ہم تو خوش ہوتے کہ شاید ہم کو ستانے کی وجہ سے مر گئی ہوگی، بیمار ہو گئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون کا کیا ہوا؟ پتہ چلا پوچھنے پر کہ وہ آج بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، اور جیسے ہی وہ خاتون دروازے پر آئی تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ میری دوستو آپ بتائیے، ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ اگر ہماری بھائی سے تھوڑی سی کھٹک ہو جائے، بھائی سے تھوڑی سی تکرار ہو جائے، ہم تو اس کے جنازے میں نہیں جاتے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے جنازہ، ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ان کے سگے بھائی چھوٹے بھائی تھے، ان کو بہت کہا گیا، ان کی آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا تھا، بیماری میں نہیں آئے، انتقال ہو گیا تو انتقال میں بھی نہیں آئے۔ ان سے یہ آخری درجے میں نے یہ کہا کہ کم سے کم تم قبرستان